بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جس شیڈیول کے مطابق یہ کورس شروع کیا تھا اسی کے مطابق چلتے ہوئے آج ہم اس کے آخری لیسن کے لیے آ گئے ہیں یہاں پہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ یہ کورس وقت پہ شروع کر کے ہم اور وقت پہ مکمل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم صفحہ نمبر 15 پر ہیں اور ٹاپک وہی جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو 4 اشارے اس صفحے کے تھے۔ پہلا اشارہ تھا شیاطین کی پیروی، دوسرا تھا جوڑوں کی جدائی، تیسرا تھا جانتے بوجھتے اور چوتھا رائے نہ مت کہو۔ تو پہلے 2 اشارے جو ہیں اس کی آیات ہم نے پچھلے ہفتے کر لی تھیں۔ اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 102 کیونکہ ذرا بڑی آیت ہے تو اس کا ایک حصہ آج ہم آخری والا حصہ جو ہے ہم آج کریں گے، اس کے بعد آیت نمبر 103 اس لیسن میں ہوگی اور پھر بریک کے بعد والے جو لیسن ہے اس میں آیت نمبر 104 اور 105 کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور سیکنڈ لیسن کے بعد انشاءاللہ پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ آئی نو آج لوگوں کو فکر ہوگی شاید کوئی میچ وغیرہ بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ثواب کا کام ہے آج جس کے لیے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اجر دے اس کا الحمدللہ۔ آج ایک چیز اور میں کوشش کروں گا کہ جب ہم لیسن کریں تو آپ لوگوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو تلفظ ہے ہمارا اس کو ہم ٹھیک کریں، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پچھلے ویکینڈ پہ ایک ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہم نے کنڈکٹ کی تھی اور کافی عرصے بعد کنڈکٹ کی تھی الحمدللہ۔ یہاں سے بھی کچھ لوگ تھے، بلکہ حبیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں یہاں پہ مجھے، اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو جو کامن پرابلم ہم نے دیکھی نا وہ تھی الفاظ کی ادائیگی، کیونکہ اتنا موقع نہیں ملتا ہے بولنے کا، تو بہت ہی کامن پرابلم جس طرح کی نظر آئی کہ جیسے ہم بنیادی طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسم فعل اور حرف ہے، تو اب عربی میں تو یہ اسم و فعل و حرف ہے، مگر جب آپ اس کو سکون کرتے ہیں تو پھر اسم کہنا پڑتا ہے، تو ہمارے عام طور پہ لوگ اس کو اسم کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح فعل ماضی ہے پھر مضارع ہے، تو فعل مضارع کو لوگ جو ہیں مضارع کہہ دیتے ہیں۔ تو ویسے اپنے سیکھنے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر جب آپ پڑھانے کے لیے کسی کو کھڑے ہوں گے نا اور اس کو ذرا تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو گیا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں، تو ایک ٹیچر کا اچھا امپریشن نہیں پڑتا پھر۔ تو جس نے ٹیچنگ کرنی ہے نا، اور آپ سب نے کرنی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کو ٹیچر بننا چاہیے، اتنی سخت ضرورت ہے اس وقت، قرآن سے لوگ دور ہیں، قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم سب ٹیچر بنیں اور آگے سکھائیں۔ بھلے آپ فیملی میں دوستوں کو کہیں اور موقع ملتا ہے، آفس میں سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے ویسے آفس والوں کو موٹیویٹ کر لینا اور پھر کوئی ایکسٹرا ٹائم میں ان کو جمع کر کے پڑھا لینا۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ہماری ان کلاسز میں، اور خاص طور سے جب سے ہم آن لائن چلے گئے تو اس وقت بالکل بھی لوگوں سے سننے کا موقع بھی نہیں ملتا، گردانے بھی سننے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ ریگولر کلاس میں تو ہم یہاں پہ بلا کر کے جب گردانے سنتے ہیں تو کم سے کم پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے مخارج ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں۔ تجوید کی کلاس بھی ہم نے کافی دنوں سے نہیں کرائی ہے، انشاءاللہ ابھی جب یہ نیا QC1 شروع کریں گے نیکسٹ منتھ میں انشاءاللہ پلان ہے ہمارا، تو ساتھ میں ایک تجوید کی کلاس بھی یہاں پہ ہم کرائیں گے۔ ان اشاروں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پہلا اشارہ شیطان کی پیروی، دوسرا اشارہ جوڑوں کی جدائی، تیسرا اشارہ جانتے بوجھتے اور چوتھا اشارہ رائے نہ مت کہو۔ شارٹ میں تھا یہ شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رائے نہ۔ پہلے سے تعلق اس میں وہی چلا آ رہا ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ جادو کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کفر ہے اور اس سے منع کیا گیا، لوگوں نے الزام لگا دیا سلیمان علیہ السلام پر
کہ وہ جادو کے ذریعے اتنی طاقت آ گئی تھی ان کو. بنی اسرائیل میں یہ چیزیں چلتی رہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑے بڑے جادوگر تھے, آپ نے جس طرح پہلے پڑھا ہوا ہے, اور فرعون نے بھی ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا. تو وہ جادوگری کی صنعت جو تھی اس وقت بہت عروج پہ تھی اس وقت. تو بنی اسرائیل میں بھی وہ چلی آ رہی تھی, جس طرح وہ بچڑے کو بھی اس نے بنایا تھا آواز نکالنے والا, اس طریقے سے. تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ 2 فرشتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے, اور وہ بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم یہ جو بیچ رہے ہیں, یہ جو لے گا پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ خریدتے تھے لوگ اور اس کو استعمال کرتے تھے. کس کام کے لیے استعمال کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی. جو معاشرے کی بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس دن بھی ہم نے اس پہ کافی بات کی تھی کہ 2 فیملیز میں سب سے پہلے اختلافات آتے ہیں, 2 انسانوں سے 2 خاندانوں میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر 2 برادریاں بھی ہو جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. تو اور پھر اس کے جو انڈائریکٹ قسم کی پرابلمس ہیں, سیپریشن کی, بچے جو افیکٹ ہوتے ہیں, وہ نیکسٹ جنریشن افیکٹ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں. تو جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ اچھی سوسائٹی, ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جائے. ہر دین میں آپ دیکھیں گے بنیاد اسی چیز کی ہوتی ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ہو جس میں انصاف ہو, بھائی چارہ ہو وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اس سوسائٹی کو ڈیمیج کرے جتنا زیادہ کر سکتا ہو. تو اس لیے اس کام کو بہت زیادہ اہمیت ہے شیطان کے نزدیک. تو جو اسباق ہم آج کی آیتوں سے لے سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ برا سودا کیا جادو خریدنے کا, ان کے بارے میں کہ انہوں نے دردناک عذاب کے بدلے اپنے انعام کو بیچ دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعام دیا تھا اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے جو انعام رکھا تھا اصل میں, وہ انہوں نے بیچ دیا, اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ برا سودا کر لیا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا. یہ بھی ہم دیکھیں جب ہم یہاں لو قانون یعلمون کی تشریح کریں گے تو یہ ہمیں اندازہ ہوگا. اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں. تو ان اسباق کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے جب ان آیات کو پڑھ لیں گے. نئے الفاظ جو آ رہے ہیں, پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے, اس کے بعد تینوں لائنوں میں ایک نئے الفاظ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تقریباً 2 آیتیں ہیں, یہ ان میں کل 3 نئے الفاظ آئیں گے. الحمدللہ آسان ہو گیا بہت ہمارے لیے. اور یہ پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں پھر لفظی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. تو الفاظ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوائے میرا خیال ہے 1-2 نئے لفظ کے باقی جو سب ہمیں آتے ہیں, مگر پھر بھی ہم پہلے اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر لفظی ترجمے کی طرف. اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا, البتہ جس نے خریدا اس جادو کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ, اور البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو, کاش کہ وہ جانتے ہوں. یہ جہاں جہاں پہ البتہ آ رہا ہے, یہ یاد ہوگا آپ کو QC1 میں میں نے کہا تھا کہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اس کو اگر آپ ضرور یا یقیناً سے پڑھیں تو ہو سکتا ہے زیادہ, کیونکہ البتہ اتنا زیادہ اب استعمال نہیں ہوتا ہے اس معنوں میں ہماری اردو میں, آج کل کی اردو میں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور یقیناً, فار شیور جیسے تھا, یہ انڈیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ انہوں نے جان لیا یقیناً جس نے خریدا اس جادو کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ, اور ضرور برا ہے وہ جو اس نے بیچ دیا اس کے اپنے نفس کے بدلے, مطلب, اور کاش وہ جانتے ہوتے. تو الفاظ کا ترجمہ اب دیکھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ, بتائیں QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم لوگ, اور البتہ تحقیق, ٹھیک ہو گیا. اور اس کو ہم نے QC1 میں کیا پڑھا تھا کہ یہ قد جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ فار شیور,
that has happened. ठीक है ना? हाँ, अलीमू इशारा करें सबसे पहले अलीमू का, अलीमू जी। है ऊपर कैसे हो सकता है अलीमू? माजी मुजारे में तो फर्क कर लें भाई। ठीक है ना, मैं तो डरा दिया आपने मुझे। अलीमा की तो गर्दान पूरी आती है ना हमें, है? तो अलीमू जो है वो फिर इशारा ठीक होना चाहिए। उन्होंने जान लिया, माजी है पास्ट। ला मन, ला वही हो गया यकीनन, जरूर, अलबत्ता। मन, हाँ हमने पढ़ा है कि जो, जिसने, दोनों माने आते हैं। इश्तराहु, इश्तरा यश्तरी की पूरी हम गर्दान कर चुके हैं, इश्तरा का इशारा कर रहे हैं। सर 4 उंगली से तो नहीं हो सकता। हाँ इश्तरा यश्तरी, ठीक है ना। अभी अब इसकी चाबियां पूरी 6 जो है वो भी देख लेंगे। तो इश्तरा यश्तरी के बारे में मैंने क्या बताया था? अब तो किसी 4 खत्म हो रहा है तो अब तो पूछ सकता हूँ, कई दफा आ चुका है ये लफ्ज। क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में, क्या मानी होते हैं इसके? खरीदना बेचना दोनों इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि उन्होंने खरीदा। इश्तरा हु, उसको किसकी बात हो रही है? पीछे जादू की बात हो रही थी, तो ये हु उसकी तरफ इशारा है। मा लहू, माँ जो है अब ये देखना पड़ेगा हमें, वैसे दरमियान में जब आ रहा होता है तो पता नहीं होता है, देखना पड़ता है कि किस लिए। तो ये माँ जो है वो नहीं के लिए है, ठीक है ना। लहू आता है आपको, फिल आखिरा भी आता है, ठीक है। मिन खलाक, मिन अभी से हो गया, खलाक एक नया लफ्ज आ गया, इसको नोट कर लें। खलाक असल में मादा तो इसका खा, लाम और काफ ही है, जिससे आपने खलाका पढ़ा हुआ है, मगर इसका एक मानी जो है वो कोई जैसे किसी चीज के अंदर कोई हिस्सा या कोई मिलने वाली चीज, इस मानों में भी आता है। ये उसी से डिराइव्ड है असल में, उसका अपना नहीं। हाँ ठीक है ना, वो तो आप पढ़ चुके हैं ना, मगर ये मादा वही है, मगर एक डिफरेंट वर्ड उसी से आता है ये। तो खलाक जो है वो पोर्शन, हिस्सा, इस तरह से कर लें जी। वा ला बिसा, 3 लफ्ज हो गए, ये भी पढ़ चुके हैं हम। वा और हो गया, ला अलबत्ता जरूर, ठीक है। बिसा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ये वाला फेल कई दफा आ चुका है ये। बिसा फेल नहीं, सॉरी, इसम जो है माँ जो हो गया, शराओ, जिस तरह ये इश्तरा है मादे के रूप उसके क्या थे? शीन, रा और या थे। तो शरा यशरी भी जो है ना, ये उसी मादे के रूप वही है, सिर्फ मुख्तलिफ बाब से आ रहा है, तो मानी इसका भी वही होता है। बेचना सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि उसमें शरा यशरी और इश्तरा यश्तरी में मफहूम का थोड़ा सा फर्क आता है। तो माँ शराओ, शराओ का इशारा कर लें। शरा यशरी से अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वजन पे हमने कौन सा फेल पढ़ा है, शरा यशरी के वजन पे कुछ याद आ रहा है? हदा याहदी। तो हदा याहदी में हदा के बाद हदा होता था ना, तो यहाँ पे शराओ हो जाएगा। माशाल्लाह, बस यही तरीका होता है कि जब आपने वो पढ़ लिया तो अब सारे सीखे आप इसके बना सकते हैं। तो शराओ उन सब ने बेच दिया, बिही उसके बदले या उससे, अनफुसहुम, नफ्स की जमा अनफुस, और अपने आप को। लो, काश और अगर, इन दोनों मानों में आता है। यहाँ पे अभी अगली आयत में हम देखेंगे लौ जो है अगर के मानों में भी आता है और काश के मानों में भी आता है। तो यहाँ पर काश के मानों में आ रहा है, क्योंकि आगे जो जुमला है इसका, कानू यालमून, कानू यालमून का तर्जुमा कर दें। अभी तरकीब तो मैं नहीं कर रहा कि वो इस्म काना और खबरू काना वाला काम अभी हम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह QC5 में जाके करेंगे। मगर कानू यालमून हमने QC1 में जो पढ़ा था, कौन सा वाला माजी था? माजी इस्तमरारी, माशाल्लाह। तो माजी इस्तमरारी में क्या होता था? हाँ, तो यहाँ पे यालमून है कि वो जानते होते, इसीलिए तर्जुमा किया गया है। तो काश के वो जानते होते, क्या जानते होते?
کہ یہ بہت برا سودا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے بدلے بیچ رہے ہیں، جو حاصل اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے کچھ حاصل کر لیا، اس کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی مستقل زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی انہوں نے۔ تو الحمدللہ ہم نے الفاظ کا ترجمہ کر لیا ہے۔ اب یہ اس کے جو ٹکڑے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اپنے سودے میں وہ کس کو بیچ رہے تھے؟ خود اپنے آپ کو، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو کیسا دردناک عذاب ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ علامہ ابن جوزی کی جو کتاب ہے اس سے نقل کیا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے۔ الحمدللہ آیت کا یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 102 جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی تھی آج مکمل کر لیا۔ آیت نمبر 103 کی طرف آتے ہیں، اس کو بھی پہلے ہم سن لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہ آخری حصہ تو آیت کا وہی ہے جو پچھلی آیت میں آیا تھا۔ باقی اب اس کے الفاظ کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ واہ لو، جس طرح میں نے بتایا لو اگر، اور اگر جو ہے وہ پھر وہ شرط والا ہوتا ہے۔ ہم نے شرط کے کچھ پہلے بھی حروف پڑھ لیے ہیں پچھلے 2-3 لیسن کے اندر، جو جن کو ادوات الشرط کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نہیں، شرط کے لیے ہم نے ان پڑھا تھا اور من پڑھا تھا اور ما پڑھا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں میرا خیال ہے کوئی 10-12 آتے ہیں اور اس سے زیادہ ہیں ویسے، وہ جب آپ ایڈوانس میں جائیں گے نا پھر وہاں پڑھیں گے، ابھی تو فی الحال یہ 3 پہ گزارا کر لیں۔ تو یہ بھی ایک ہے، لا بھی ہے۔ اچھا، لا کا میں نے بتایا تھا کہ لا جو ہے اگر شرط کے طور پہ آ رہا ہو تو اگر کے لیے آئے گا، ورنہ یہ جو تمنا ہوتی ہے کاش والے، ان معنوں میں بھی آتا ہے، تو پھر یہ شرط والوں میں نہیں آئے گا۔ انہم، انا ہم پڑھ چکے ہیں، انا درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی بے شک، ضرور اس معنوں میں یا کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ ہم وہ سب، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ کیوں اب یہ لاتے کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ شرط آ گیا۔ یہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ جب شرط والا لفظ آئے گا اس کے آگے پھر کوئی جملہ ہوگا جو شرط یا فعل الشرط جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوگا، پھر اس کا ایک اور جملہ ہوگا جس میں اس کا جواب آ رہا ہوگا، جو اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو۔ تو یہ چیز انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ صرف میرا بتانے کا مقصد تھا کہ آمنو اور اتقوا جو ہے نا یہ ماضی کے صیغے ہیں، مگر یہاں پہ ہم ترجمہ اس کا ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں، ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا نہیں ہے انا، مگر یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے کہ بے شک والی بات ہو رہی ہے کہ ہاں انا، کیونکہ درمیان میں آیا ہوا ہے نا۔ تو آمنو ہو گیا، وہ سب اشارہ کر لیں، آمنو کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں آتا ہے۔ اور وا اتقوا، اتقا یتقی ہم نے کیا ہوا ہے جمع، ہاں جمع کا صیغہ ہے، تو اتقا یتقی آتا ہے نا، ٹھیک ہے، اتقوا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے جو جواب اس کا ہے، لا وہی البتہ مطلب یقیناً ہو گیا، تو یقیناً کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، یہ کیونکہ اس کی جزا آ رہی ہے اور شرط آ گئی، اگر وہ یہ کرتے تو یہ ہوتا، تو یقیناً کیا ہوتا؟ مصوبتن، ٹھکانہ، ٹھیک ہے نا، مصوبتن، یہ سا واو اور با جو ہے مادہ اس کا، اس میں کپڑے وغیرہ کے لیے بھی، لباس کے لیے بھی یہ اس سے ورڈ نکلتا ہے، اور اس مفہوم میں بھی آتا ہے جو یہاں پر اصل میں یہ خیر اس کو چھوڑ دیں ابھی، یہ ہاں
ثواب بھی اسی مادے سے بنتا ہے، مگر یہ ثواب کہتے ہیں نا جس کو عرب عام طور پہ توپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا توپ سنتے ہیں ہم لوگ، ثواب کپڑا وہ والا ہے یہ۔ اس کی ڈیٹیل چھوڑ دیں ابھی، میرا خیال ہے یہ بس یہ بتایا تو یہ مؤنث نہیں ہے، بولتا جو ہے جیسے ہم نے شجرتن پڑھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تا مؤنث والی تا نہیں ہوتی ہے، بس یہ بتایا تھا۔ باقی چیزیں جب ہم اسم جنس وغیرہ وہ پڑھیں گے آگے جا کے پھر اس ڈیٹیل میں آئیں گے، ابھی چھوڑ دیں۔ من سے ہو گیا عند اللہ، تو اللہ کے پاس سے، اور کیا چیز؟ خیرن۔ ہاں ایک چیز بتا سکتا ہوں، آج ہم نے جملہ اسمیہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا، پڑھنا ہے نا، وہ بتا سکتے ہیں یہ پورا جملہ اسمیہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا، یہ جملہ جو ہے نا کہ ایک اس میں مبتدا ہوگا، ایک اس میں خبر ہوگی، تو یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ آج کے گرامر کے سیشن میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، لو کانو یعلمون، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اچھا، اب یہ مفسرین اور ان کی باتیں ہیں کہ اگر اس کو یہ والا لو بھی لیا جائے نا اگر کے معنوں میں، تو پھر وہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے آگے ایک چیز معذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، اگر اس معنوں میں آپ لیں گے اس کو تو پھر کہا جائے گا کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے، پھر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ اگر اس کو شرط والا سمجھا جائے اور پھر یہ لکھا جائے تو اگر وہ جانتے ہوتے تو یہ کرتے، تو دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر کاش وہی تمنا والا ہوا ہے، اور زیادہ تر آپ کو مفسرین اسی ترجمے والے ملیں گے۔ تو یہ الحمدللہ دوسری آیت کا بھی ہم نے ترجمہ دیکھ لیا ہے۔ کانو یعلمون میں نے بتا دیا وہی ماضی استمراری جو ہم پڑھ چکے ہیں، کانا کے ساتھ فعل مضارع آ رہا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی جانب سے کیا ہی بڑی یاد دہانی ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے اللہ ہم سے، اس کی محبت کتنی زیادہ ہے، اور وہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم حق کو سمجھیں جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ تو اس حق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کیا دعا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں سارے لفظ آپ کو آتے ہیں، مجھے ترجمہ کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہم آتی، اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا، ہاں فعل امر ہے نا، فعل دعا ہو جائے گا، آتی دے، ٹھیک ہے نا، آتا یوتی اور عطا یاتی دونوں ہم نے پڑھے ہوئے اس سے نا، تو پتہ ہے فرق دونوں کا، ٹھیک ہے۔ آتی نفسی، میرا نفس ہو گیا، تقواہا، تقوی آتا ہے ہمیں، اور ہا کا اشارہ تو کریں نا پہلے، تقواہا ہے، ہا کا اشارہ کریں نا، ہاں لیفٹ ہینڈ سے ایک انگلی سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہا مؤنث کیوں آیا یہاں پہ؟ عربی میں نفس مؤنث ہے، جیسے اردو میں ہم جان کہتے ہیں نا کہ اس کی جان، میری جان، تو اسی طرح عربی میں بھی نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اب ان سب میں آگے ہا جو آ رہا ہوگا نا وہ اسی نفس کی طرف جائے گا۔ چلیں، وا زکاہا، زکا یزکی ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں زکیہ، سوری وا زکیہا زیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زکا یزکی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تزکیہ ہمیں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ انتا آتا ہے ہمیں، خیرو، خیر بھی ہمیں پتہ ہے، من زکاہا، من جو، اور زکاہا، تو یہ جو زکی ہے یہ کیا ہے؟ فعل امر یا فعل دعا بن گیا یہاں پہ، جیسے یہاں پہ آتی تھا، یہاں پہ پاک کر، ٹھیک ہے نا، اس کو کس چیز کو؟ نفس کو، اور انتا آپ، خیر بہتر اچھا، من زکاہا جو اس کو پاک ہاں کرنے والا کے مفہوم میں آ جائے گا، پاک کر جس نے کیا، آپ یہ سمجھ لیں، جو کرتا ہے یہ سمجھ لیں،
अंता, ठीक है। वलियो, हाँ वली भी हम पढ़ चुके हैं, आता है हमें, हाँ ठीक है। और वाह मौला, हाँ मौला आका के मानों में आता है, और भी माना है मगर आका के मानों में। तो अब पता चल गया हमें कि आप जो है वो मेरे नफ्स के वली हैं और मेरे नफ्स के मौला है। तर्जुमा पढ़ लें। ए अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तकवा अता फरमा और उसे पाक फरमा, तू ही उसका बेहतर पाक करने वाला है और तू ही उसका आका और मौला है। आसान हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ माशाल्लाह से QC4 कंप्लीट कर दिया है। अब हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा अरबी को भी समझ के पढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह अंग्रेजी जब सीख रहे हैं थोड़ी थोड़ी पढ़ते थे ना, अंग्रेजी को भी समझ आती थी, इसी तरह से अब अरबी में भी आप लोग चल सकते हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत भी मुकम्मल हो गई। अब तर्जुमा दोनों आयतों का हम देख लें। पहली आयत का जो हिस्सा है, और अलबत्ता वो जान चुके हैं जिसने ये खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच दिया, काश वो जानते होते। 103 नंबर आयत, और अगर वो ईमान ले आते और परहेजगार बन जाते तो अल्लाह के पास अच्छा बदला पाते, काश वो जानते होते। असबाक अब दोबारा से देख लेते हैं। उन्होंने दर्दनाक अजाब के बदले अपने इनाम को बेच दिया, जो अल्लाह ताला ने अपने पास उनके लिए इनाम रखा था। क्लियर होगी बात। उन्होंने जानबूझकर ही बुरा सौदा कर लिया, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो कानू यालमून से भाई, हमारी जो मैनेजमेंट टीम के सबसे एक्टिव मेंबर है माशाल्लाह से, आज वो आ गए। अगर उन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ देने के बजाय उसे पढ़ा होता तो वो अच्छी तरह जान लेते कि ईमान और तकवा अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात का सबब बनते हैं। लो कानू यालमून, इससे हमें पता चलता है जो आखिर में पढ़ा था, काश वो जानते होते। तो इन आयात को पढ़ने के बाद हमें क्या दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फरमा जो हमारे ईमान को मजबूत करे और हम मुत्तकी बन जाएं। तो अब हम जब दुआ करें मुत्तकी बन जाएं तो फिर उसके लिए एफर्ट्स कुछ करनी पड़ेंगी। वो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लान बनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं कुछ वक्त निकाल कर कुरान की आयत में गौर करूंगा ताकि रोजाना मेरे इल्म और ईमान में इजाफा हो। क्योंकि जितना हम कुरान पढ़ेंगे उसमें गौर व फिक्र करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की अजमत का एहसास होगा और अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसका एहसास होगा अल्लाह ताला की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा और अफ़ाल इन आयतों के देख लें। अनफुसहुम, नफ्सुन की जमा अनफुस, ठीक है। और कोई नया इसम नहीं था यहाँ पे। अफ़ाल देख लें। अलीमू कहाँ से आया है, कोई 6 चाबियां इसकी, जल्दी से करा दें। अलीमा, यालमू, इलम, आलिम, मालूम, इल्म। माशाल्लाह, गुड। बाब समिया है और मादे के रूफ ऐन लाम मीम है। अगला फेल। अब हम आते हैं इधर कमजोर वालों की तरफ आते हैं। शरौ, ये मैंने आपको बता दिया था कि बाब दराबा से है और शीन रा या इसके मादे के रूफ हैं। इस वजन पे हमने हदा यादी पढ़ा है। शरा यशरी, तो कोई कोशिश कर लेगा इसके 6 चाबियां हदा यादी के वजन पे। जी आप करें। शरा, यशरी, इशरी, ठीक है। शारिन, मशरियुन, ठीक है। हाँ मस्दर तो आपको पता है कि वो वजन पता नहीं होता है, तो मस्दर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। बाकी आपने कर लिया माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये हदा यादी के वजन पे है बाब दराबा से, माशाल्लाह। कानू आता है हमें, कानू कोई और कर दे। काना की गर्दान आप करा देना। काना यकूनो कुन काइनुन डैश कौन, ठीक हो गया। चले
یہ جب ہم کسی 5 اور 6 میں آئیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ بہت جلدی کرنا پڑے گا ہمیں، تو اس لیے ابھی سے میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوں کہ آپ 5 کے لیے اگر نہیں تیار ہیں تو یہ جو درمیان میں گیپ آئے گا نا اس میں گردانیں ساری پکی کر لیں اپنی وہاں اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایک گردان پہ اتنا ٹائم لگا دیں جو پڑی ہوئی ہے. اشترا یشتری کون کرا رہا ہے؟ آپ کریں گے؟ اشترا یشتری اوپر 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 6 چابیاں ہیں نا صرف. اشتری اشتراء ٹھیک ہو گیا. تو یہ زیر اور زبر جو ہے نا، اور باب کون سا تھا اس کا؟ افتعال تھا. اہتدا یہتدی ہم نے پڑھا اس وزن پہ جی. انعام مل رہے ہیں جی، اس پہ وزن یاد کیا ہوا ہے. جزاک اللہ. آمنا کی گردان جلدی سے. ایمان ماشاء اللہ. اور باب تو پتہ ہے نا اس کا؟ چلے ہاں باب اس وزن جو ہے وہ نہیں، وزن بھی اصلا معنی ہے، اس کا اپنا وزن ہے ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ چیزیں پکی ہونی چاہیے. واتقوا اتقا یتقی کون کرائے گا بھائی؟ آپ کرا رہے ہیں بیٹا؟ شاباش ماشاء اللہ. اور اس کا باب کون سا تھا؟ باب افتعال ہی ہے ٹھیک ہے نا. چلے چلیں تو اچھی بات ہے نا کہ مطلب باب کا نام اسی سے نکلے گا. اگر جیسی ذہن میں اختلاف آیا نا تو فوراً آپ کو یہ پتا کہ یہ اس کے باب کا نام افتعال تھا بس. کیونکہ وہ مسئلہ یہ نا کہ یہ وزن وہ نہیں رہے گا، اختلافہ یختلف والا وزن نہیں ہوگا، تو وزن تو ڈفرینٹ ہی ہوگا. تو بہتر ہے کہ اس کو اسی باب سے پہچانے آپ. ٹھیک ہے نا، کمزور آ گیا نا اس میں. ہاں 2 کمزور آ گئے، 1 بھی نہیں. تو اور بہت فرق آ گیا. آپ دیکھیں اختلافہ یختلف کے وزن پہ کیا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس میں. چلے ماشاء اللہ. اچھا یہ ایک ریمائنڈر آ گیا ہے ہمارا، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ریویژن ہے اور ورک بک آپ لوگوں نے جمع کرانی ہے. 11 سے 13 تک تو ہم پہلے چیک کر چکے تھے، اب صرف 14 اور 15 ہے. تو نیکسٹ جو تھرسڈے ہے اس وقت تک پھر یہ آپ لوگ اگلی کلاس میں ہے تو لیتے آ جائیں. سب سے اچھا یہی ہے، ناصر صاحب چیک کر کے آپ کو واپس کر دیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. آج کل کافی لوڈ آتا ہے ان کے پاس ورک بکس وغیرہ کا اور ہوم ورک کا، تو انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اس ایفرٹ کو. اس سے اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ فائنل کوئز کریں گے. گرامر پورشن کی طرف آ جاتے ہیں. گرامر میں اس طرح میں نے بتایا آج ہم نے جملہ اسمیہ سیکھنا ہے. اچھا ابھی تک جو ہم بتاتے تھے آپ کو کہ اس کورس میں ہم نے گرامر میں تھوڑا سا صرف اور تھوڑی سی نحو پڑھنی ہے، یہی بتاتے تھے نا. تو اس میں ہم نے یہ والی بات نہیں کی ہوئی تھی کیونکہ یہ لاسٹ میں تھا. اب یہ جملہ اسمیہ میں جو چیز پڑھتے ہیں یہ آتی نحو میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا، جملے کی کنسٹرکشن. مگر جملے سے پہلے ہم کچھ جس کو کہتے ہیں جوڑے وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے فریزز جس کو کہا جاتا ہے، پورا سینٹینس نہیں ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ QC 5 میں جا کے ہم پڑھیں گے کیونکہ ایک جملے میں ہو سکتا ہے کچھ فریزز مل کر کے ایک جملہ بنے گا نا. تو اس لیے آج اور مطلب آج کے دونوں لیسن میں اس کی صرف انٹروڈکشن ہی ہوگا. مگر یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ جملے جو ہے نا وہ اسم سے شروع ہوتے ہیں. یہ پہلے ہی بتا دوں میں، اس کو نوٹ کر لیں، کتاب میں نہیں یہ والی چیز. کچھ جملے اسم سے شروع ہوتے ہیں ان کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جو جملے فعل سے شروع ہوں گے ان کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، فعل سے شروع ہونے والا. یہ بہت آسان ڈیفینیشن ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے آج ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جملہ اسمیہ آ رہا تھا، میں نے دکھا دیا آپ کو. حرف اس سے پہلے یا درمیان میں ہوتے ہیں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حرف تو ملانے کے لیے ہوتا ہے. تو اصل میں ہم نے جملے کو دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ
فعلیہ ہے اور کیا پورا جملہ ہے. ایسا تو نہیں کہ صرف ایک الفاظ کا پیئر ہے خالی جو ایک فریز بنتی ہے. ابھی میں اس پہ آؤں گا, بتاؤں گا کہ کیسے جملہ پورا کیسے بنتا ہے اور پورا سینٹینس, اور صرف ایک فریز کیسے ہوتی ہے اس کا پارٹ جو ہے. پھر یہ پچھلے لیسن کا ریویژن ہے. آئی ایم شیور کہ فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ہم سب اب سمجھ چکے ہیں اچھی طریقے سے کہ واحد میں کیا ہوتا ہے, جمع میں کیا ہوتا ہے, اور کون سے حروف ہیں جو چاپر والا کام کرتے ہیں, کون سے حروف ہیں جو ہیمر والا کام کرتے ہیں, اور ڈبل تاکید آئے تو وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو یہ واحد اور جمع میں ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. ہیمر چاپر سے جو ڈاکٹر صاحب نے آسانی کر دی ہے سمجھانے کے لیے. ویسے بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ لام کون سے والا ہے اور یہ کیا عمل کرے گا, اور ان ہے, ان ہے, کس طریقے سے. تو اس سبق میں ہم جملہ اسمیہ سیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی صرف مذکر والا. تو اس کا مطلب ہے مؤنث کے بھی جملہ اسمیہ ہم نے پڑھنا ہے, وہ انشاءاللہ بریک کے بعد پڑھیں گے. عربی گرامر پہلے بھی ہم اس کی بات کر چکے ہیں کہ اگر پوری عربی گرامر کو دیکھیں تو وہ دو بڑے بڑے حصوں میں, ویسے بائی ڈیفینیشن 3 حصے ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, مگر جو دو بڑے بڑے حصے ہیں اس کے, ایک صرف اور ایک نحو, ٹھیک ہے نا. تیسری ہے بلاغہ, وہ تھوڑی سی اس سے باہر کی چیز ہوتی ہے. اس لیے عام طور پہ آپ دیکھیں گے لوگ جب گرامر کی بات کریں گے تو بس صرف وہ صرف نحو کی بات کریں گے. اور یہ بچپن میں پہلے زمانے میں صرف نحو گھر میں پڑھا دی جاتی تھی. یہ میں بتا دوں آپ کو, پرانے جتنے بھی لوگوں کے آپ پڑھیں گے نا, ابھی آج کل سے اقبال ڈے آ رہا تھا, علامہ اقبال نے بچپن میں گھر میں صرف نحو پڑھ لی تھی. فیض احمد فیض کو دیکھ لیں آپ, اردو کے بہت بڑے شاعر تھے, اور انگلش کے بھی اتنے ایکسپرٹ تھے کہ جو اس وقت کا لیڈنگ انگلش نیوز پیپر تھا پاکستان ٹائمز, اس کے چیف ایڈیٹر تھے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اردو عربی میں ایک طرح سے ماہر ہو گئے تھے وہ. مگر بچپن کے حالات ان کے پڑھ لیں, گھر میں انہوں نے فارسی اور عربی پہلے پڑھ لی تھی, اس کے بعد اسکول کالج گئے تھے. تو یہ صرف نہ بچپن میں پڑھا دی جاتی تھی, اور اسی لیے پرانے زمانے کے جو شعراء ہیں آپ دیکھیں ان کے کلام میں اتنی جو فصاحت آتی ہے نا, وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ صرف نہ آپ بچپن میں پڑھ چکے تھے. تو اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہم نے بچپن سے عربی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو تو صرف آوازیں نکالنا سکھا دیا جاتا تھا بچپن میں, تو سمجھنے کی تو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اس لیے وہ ایک بہت ہی مشکل چیز لگتی ہے. حالانکہ میں بتاؤں انگلش جو ہے اس سے زیادہ مشکل ہے, اور چینی زبان تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو کہ انہوں نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اب ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو ہم صرف صرف اور نحو ہی پڑھیں گے. بلاغہ کبھی ایڈوانس میں جا کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا, صرف اور نحو میں فرق کیا ہے, یہ بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ صرف کہتے کیا ہے, الفاظ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں نا وہ ہے بیسیکلی, جیسے ہم نے گردانوں میں بھی دیکھ لیا کہ فعل ماضی مضارع وہ تھا تو فاعل نام ہی, مگر اس کی ترکیب ڈفرینٹ تھی. پھر مذکر مؤنث جمع واحد کس طریقے سے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساری جو کام ہے نا, الفاظ سے کھیلنا, اس کا وہ پھیرنا اصل میں کہا جاتا ہے. صرف جو ہے نا اس کے معنی ہے ہی پھیرنا, تو اس کا جو ہیر پھیر ہوتا ہے الفاظ کا, اس سے مختلف معنی اور مفہوم نکلتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے صرف. اس کے مقابلے میں نحو جو ہے وہ یہ ہے کہ نحو میں الفاظ کی کنسٹرکشن اس طریقے سے نہیں چینج ہوتی ہے, مگر اس کی کچھ ظاہری حالتیں چینج ہو جاتی ہیں, اور اس کا جو رول ہوتا ہے وہ جملے میں مختلف جو چینج ہوتا ہے اس کو بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ اب دیکھیں یہاں پہ اسم بھی لکھے ہوئے ہیں, فعل بھی لکھے ہوئے ہیں, اور کچھ حرف بھی لکھے ہوئے ہیں. ان سے اب جب ہم جملہ بنائیں گے نا تو اس جملے میں کچھ چینجز آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلا جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے البیت کبیر, تو آپ دیکھیں بیت
ال کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبیر کے ساتھ دو پیش لگی ہوئی ہے، بیتن کبیرن نہیں لکھا ہوا یہ، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کچھ فرق ہے ان میں. یہ چیز ہم ابھی سمجھیں گے کہ اس سے پھر جملے کے معنی مفہوم کس طرح سے بدلتے ہیں. پھر جو میں نے بتایا کہ جوڑے جو بنتے ہیں، جو میں نے کہا سینٹنس کے درمیان میں جو فریزز آتی ہیں جیسے فی الارضی، اور یہ آ گیا یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. فی الارضی کیا ہے، ہم نے اس کو کیا کہا تھا، جار اور مجرور، یعنی کہ ایک حرف سے جر آ گیا، اس کے ساتھ ایک اسم زیر کے ساتھ آ گیا. اسی طرح بیتن کبیرن یہاں پہ آ گیا. دیکھیں بیتن کبیرن جو ہے یہ جملہ پورا نہیں ہے، ایک بڑا گھر کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، مگر بڑا گھر کیا، جملہ پورا تو نہیں ہوا نا. جبکہ یہاں پہ یہ جملہ پورا ہو گیا، البیت کبیرن، کسی ایک خاص گھر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑا ہے. جس گھر کی ال لگا دیا نا، خاص کر دیا ہے میں، جس خاص گھر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ بڑا ہے. تو اردو ترجمے میں دیکھیں ہے لگ گیا. بیتن کبیرن میں صرف بڑا گھر کہہ رہا تھا میں. بڑا گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑا گھر میرا ہے، آپ کا ہے، نہیں ہے، چھوٹا ہے، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے نا، جملہ پورا نہیں ہوا. اسی طرح فی الارضی بھی یہی تھا کہ فی الارضی ایک پیر تو بن گیا زمین میں، زمین میں کیا، بات پوری نہیں، اس لیے ہم نے اس کو جوڑی میں رکھا ہوا ہے. اسی طرح ذالک البیت، ذالک ہم نے کہہ دیا وہ، اور البیت وہ گھر کیا، انکمپلیٹ سینٹینس ہے، تو اس کو بھی ہم نے پیئر میں رکھ دیا، یعنی کہ ایک اشارہ کر دیا کسی چیز کی طرف، مگر اس کے بارے میں پوری بات نہیں بتائی. بس یہ بات چلے گا ہاں جو بھی بات ہے وہ اس گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح پھر بیت اللہ، یہ بھی ایک ترکیب ہو گئی، اللہ کا گھر، مگر یہ جملہ تو نہیں بنا. اگر میں کہوں گا یہ اللہ کا گھر ہے پھر جملہ پورا ہو گیا، یا اللہ کا گھر بڑا ہے پھر جملہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی جملہ پورا نہیں ہوا ہے. تو یہ ساری جوڑیاں ہیں جو QC5 میں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ جب ان کو پہچانیں گے تو پورے جملے کو پہچاننا آسان ہوگا. آج میں انٹروڈکشن تو کرا دوں گا آپ کو جملہ اسمیہ کی، مگر پہچان آپ پورا اس کو پھر بھی نہیں سمجھیں گے. آیتوں میں اس کو پلیس کرنے میں پرابلم رہے گی جب تک کہ یہ چیزیں نہ سمجھ لیں. جیسے آج بھی ایک جملے میں نے بتایا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ایک اسم جو شروع والا ہے اور ایک پھر خبر ہے، درمیان میں کچھ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ درمیان میں یہ چیزیں تھیں جس کو میں نے اسکپ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اند اللہ جیسے آیا تھا. تو یہ جوڑیاں ہیں، مگر انہی کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ہم پورا جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا بڑا گھر ہے نا، اگر میں کہوں وہ گھر بڑا ہے، یہ پورا جملہ بن جائے گا. تو میں نے تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر دیا، اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے. فی الارض زمین میں کہوں کہ زمین میں انسان ہے، جملہ ہو گیا نا پورا. تو ان کو بھی ہم پورا جملہ بنا سکتے ہیں. جب ہم جملہ پورا بنائیں گے تو پھر یا تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جوڑیاں تھیں ان سے پورا جملہ، خلق اللہ الارض فی یومین، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، تخلیق کیا 2 دن، یومین، فی یومین. تو فی یومین کیا ہے، فی الارض جیسے تھا ویسے ہی فی یومین ہے، زمین میں جیسے تھا یہاں پہ فی. اس کا مطلب ہے یہ ایک جوڑی آ گئی، ٹھیک ہے. اب اگلے جملے پہ آتے ہیں، کانا ھذا بیتن کبیرن. اب کانا ہم پڑھ چکے ہیں کہ تھا اس معنوں میں آتا ہے کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے جملے میں کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. ھذا بیتن، تو یہ جیسے ذالک البیت ہوتا ہے اسی طرح ھذا بیتن آ گیا، ٹھیک ہے. اب بیتن کے ساتھ کبیرن آ گیا. بیتن کبیرن بھی ایک جوڑی ہے، جیسے یہاں پہ بیتن کبیرن تھا، یہ پورا جملہ نہیں ہے، مگر اب یہ پورا جملہ بن گیا کانا ھذا بیتن کبیرن، کہ یہ گھر بڑا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جوڑی آ گئی اس میں، جو بلو میں لکھی ہوئی نا، یہ جوڑیاں یہ والی ساری. اب آخری جملے کو دیکھیں، انا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ حرف ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ حرف جب آتا ہے تو آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہوں گے. اس کے بعد جملے کو دیکھیں گے آپ، اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، انا کے بعد ذالک البیت، یہ وہی ہے ذالک البیت. اس کا مطلب ہے یہ کون سا کسی جوڑی ہے، یہ ایک اشارے والی جوڑی ہو گئی. تو اشارے والی جوڑی آ گئی ذالک البیت. اس کے بعد پھر ایک اور جوڑی آ گئی بیت اللہ، یہ والی تھی بیت اللہ.
جس کا ہم نے کہا اللہ کا گھر، تو یعنی کہ بے شک وہ گھر اللہ کا گھر ہے لگ گیا نا اس کے آگے، اس کا جملہ پورا ہے، ٹھیک ہو گیا. کئی جوڑیاں ملا کر کے بھی جملہ بن جاتا ہے اور بغیر کسی جوڑی کے بھی جملہ بن جائے گا. اگر میں یہ نہ لگاؤں اس کے ساتھ، میں یہاں ختم کر دوں اس کو، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین پیدا کی، پورا جملہ ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انکمپلیٹ تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جوڑی نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی دیکھیں جملہ کون سا ہے، مگر یہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. خلقہ آ گیا، پھر فاعل آ گیا اس کا کرنے والا، اور پھر مفعول بھی آ گیا، اس کو کیا گیا، تو جملہ پورا ہے. ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ پورا بن جاتا ہے. یہی پڑھا ہے نا ہم نے اردو میں، تو اگر اردو کا جملہ پورا ہے تو عربی کا بھی جملہ پورا ہے. کلیئر ہو گئی یہ والی بات. اس کو اب ہم QC5 میں کافی کئی لیسن میں جا کر کے یہ ساری چیزیں ان کی خوب پریکٹس کریں گے، ہم کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے، پھر جملے کیسے بنتے ہیں، پھر جملوں میں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی ساری چیزیں دیکھیں گے. انا سے اس کو کیا فرق پڑ جاتا ہے، کانا سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا نحو میں اب آپ نے پڑھنی. کو میں نے بتایا تھا کہ QC3 میں صرف تقریباً ختم ہو گئی تھی، تھوڑی سی رہ گئی تھی جو ہم نے فوریں پڑھی. اب 5 میں پوری آپ نے نحو پڑھنی ہے، اور پھر 6 میں جا کر کے تو پھر آیات کی ترکیب پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی نحو رہ جائے گی صرف نحو، وہ وہاں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. دعا کریں. ابھی یہ اس کورس کے بعد ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم QC5 شروع کریں، اور یہ آن لائن والا مذاق ختم کر کے ادھر ہی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات دیتا رکھے. آئیے، جملہ اسمیہ کے لیے کیا آتا ہے، اسم سے شروع ہوگا. یہ بات تو کلیئر ہو گئی، میں نے پہلے بتایا تھا. اب دیکھیں اس کے اندر 2 اسم آ رہے ہیں، ایک پہلا اسم ہے البیت اور دوسرا اسم ہے کبیرن. فرق آپ کو کچھ تھوڑا سا آ رہا ہوگا کہ بھائی اس والے اسم کے اندر ال آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. یہ بات تو ہم نے بہت پکی ہو چکی ہے کہ جس اسم کے ساتھ اگر شروع میں ہم نے ال لگا دیا ہے تو اب اس کے آگے تنوین نہیں لگ سکتی ہے. یہ دو چیزیں اکٹھے آ ہی نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ال نہیں ہے، یہاں پہ یہ. تو اب جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، یہ یاد کر لیں. یہ پہلا اسم آ گیا، ٹھیک ہے، دوسرا بھی اسم ہوگا، مگر پہلا اسم جو ہے یہ سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے جملے کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا. یہ نوٹ کر لیں، یہ چیز بک میں نہیں ہے آپ کی، مگر آگے بہت استعمال ہوگی، اس لیے آج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس اسم سے، لکھ لیں اس کو، جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوگی اس کو مبتدا کہا جائے گا. جیسے آج آپ نے اہتدا یہتدی پڑھا ہے نا، اسی طرح ابتدا یبتدی ہوتا ہے، اور وہاں پہ اہتدا ان تھا تو یہاں پہ نہیں، مہتدا ان تھا، یہاں پہ مبتدا ان ہے یہ. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا. تو لفظ بھی آ گیا آپ کو. اور ابتدا تو ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں. ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں نا ابتدائیہ، تو یہ وہی ہے. جملے کی ابتدا جس اسم سے ہوگی اس کو کیا کہیں گے، مبتدا. ٹھیک ہے نا، مبتدا ان اگر آپ پورا کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو 2-3 دفعہ بولیں گے تو زبان پہ چڑھ جائے گا، مبتدا. کیونکہ آپ جانتے ہیں گھر جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس لیے وہ خاص ہے. تو اب یہ لگ گیا ال اس کے اندر. میں نے بتایا کہ عام طور پہ یہ یونیورسل رول نہیں، یاد رکھیے گا، ہم نے عربی میں پڑھا ہوا ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، مگر عام طور پہ جو مبتدا ہے وہ ال سے شروع ہوگا، کیونکہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ عام طور پہ پتہ ہوتا ہے، خاص ہے. ہاں کسی کا نام لے لیں تو اس کو تو پھر ال نہیں لگاتے نا، نام کا تو مطلب پتہ چل ہی جاتا ہے. اچھا یہ حامد کی بات ہو رہی ہے، محمود کی بات ہو رہی ہے، یا خالد کی بات ہو رہی ہے، زید کی بات ہو رہی ہے، جو بھی ہے تو پتہ ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے نا، جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے ہم اس کو معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا، معرفہ اور نکرہ کی 2 اصطلاحیں آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو معرفہ وہ ہوگا جس کا ہم جانتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، معروف اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ، تو وہ خاص ہو گیا، ال لگ گیا اس لیے. ٹھیک ہے، جبھی ترجمے میں کہہ دیا گیا وہ خاص مکان، ورنہ البیتو کا ترجمہ ہم نے کبھی یہ نہیں کرایا تھا، ہم اس کو بریکٹ میں لکھتے تھے نا، مگر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ال لگا ہوا ہے اس لیے کہ کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، ہر گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب آتے ہیں کبیرن. تو یہ جو اسم ہے دوسرا والا، یہ
پہلا اسم تھا، یہ دوسرا اسم ہے. دوسرا اسم جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، مبتدا کے بارے میں ہمیں خبر دے رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کہہ دیں گے، اس اسم کو کیا کہیں گے؟ خبر. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو 2-3 دفعہ بولنے زبان چڑھ جائے گا. مبتدا والخبر، مبتدا والخبر، یعنی کہ مبتدا اور خبر، یہ دو چیزیں مل کر کے جملہ اسمیہ بنے گا ہمیشہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بہت سمپل سا جملہ ہے، ظاہر سی بات ہے پھر جب کمپلیکیٹڈ سینٹینسز آئیں گے تو درمیان میں کچھ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے خبر کے بارے میں کچھ آ جائے، ہو سکتا ہے خبر آپ کو ڈائریکٹلی نظر ہی نہیں آ رہی، اس کے بارے میں صرف کوئی بات ہو جائے. اس طرح کی چیزیں آگے جا کر کے ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. تو یہ کیونکہ اس کی خبر دے رہا ہے، مبتدا کے بارے میں جو پہلا اسم ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے، اس لیے اس کو خبر کہہ دیں گے ہم. ٹھیک ہو گیا. کتاب میں یہ مبتدا کی اصطلاح بھی ڈاکٹر صاحب نے آسان پڑھائی، اسے نہیں لکھی ہوئی، اس لیے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کو لکھ لیں. آپ کتاب میں آپ کو اصطلاح ابھی نہیں ملے گی، آگے جا کے پڑھنا ہے ویسے آپ نے، مگر ابھی نہیں ملے گی. تو اب یہ جو جس کے بارے میں یہ خبر خود دے رہا ہے، تو اب یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو ال نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر البیتو کے ساتھ الکبیرو لگ جائے تو پھر پورا جملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. پھر پورا جملہ نہیں ہوگا. پورے جملے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ البیتو کبیرن، کہ اس کے بارے میں خبر دیں گے ہم پہلے اسم کے بارے میں، ورنہ صرف اس پہلے گھر کی جو ہے نا ایک صفت پتہ چل جائے گی آپ کو، بس کہ وہ گھر جو ہے نا بڑا گھر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی صفت پتہ چل جائے گی، پورا جملہ نہیں بنے گا. ترجمہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. تو بڑا ہے لگانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے اور یہاں پہ تنوین ہے، اس لیے پورا جملہ بن گیا. ترجمہ میں ہم نے ہے لگا دیا. عربی میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں ہے نا، ہے، ہیں، تھا، یہ وہ لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کو، تو لفظ سے پتہ چل گیا ہمیں. یہ ہے نحو کے آخر میں کیا چیز آ رہی ہے، کیا فارم ہے اس کی، نظر کیسے آ رہا ہے. عربی اسما کی اصلی حالت پہ، اچھا ہاں یہ بھی اب آج سیکھ لیں. چلیں QC1 سے ہم پڑھتے تو آ رہے ہیں اصلی حالت اور تبدیل شدہ حالت، اصلی حالت تبدیل شدہ حالت. تو اگر ایک پیش ہے یا دو پیش ہے، اس کا فرق ابھی موٹا موٹا آپ کو پتا ہے، باقی ڈیٹیل آگے جا کے پڑھیں گے. جیسے البیتو تھا تو البیتا بھی تو ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا المسلمو، المسلمہ، المسلمی، یا بغیر ال کے تھا تو ہم نے پڑھا تھا مسلمن، مسلمن، مسلمن. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو ہمیشہ ہم نے یہی کہا تھا کہ المسلمو ہو جائے یا مسلمن ہو جائے، دونوں اصلی حالتیں ہیں. تبدیل شدہ حالتیں کیا آ رہی تھی؟ المسلمہ، المسلمی، یعنی کہ زبر یا زیر کے ساتھ، یا ادھر مسلمن یا مسلمن. اور جمع میں ہم نے کہا تھا یا نون کے ساتھ آ رہا ہے. واو نون کے ساتھ اصلی حالت تھی جمع میں، یا نون کے ساتھ. یا مؤنث کی جمع ہم نے کہا تھا کہ دو زیر کے ساتھ آ رہی ہے، وہ تبدیل شدہ حالت تھی. تو اب یاد رکھیں کہ عربی اسما کی اصلی حالت ہمیشہ ایک پیش یا دو پیش کی ہے، گویا کہ وہ ہمیشہ کام کے لیے تیار اور کھڑے رہتے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارا TPI کے میتھڈ ہے اس میں کسی بھی اسم کی اصلی حالت کرنی ہوگی تو ایک انگلی ہم آسمان کی طرف اٹھا دیں گے کہ یہ اصلی حالت ہے اس کی. جی پیش والی حالت، بالکل ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ، تو اللہ کہیں گے تو ہم ایک انگلی اوپر اٹھا لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی حالت میں یہ. اور اس کو اصطلاح جو ہے اس کی وہ ہے حالت رفع، اوپر اٹھی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، اور جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. مرفوع، رفع کیا ہوا. رفع یرفع کی گردان آتی ہے نا آپ کو پوری. ٹھیک ہے. تو مرفوع اٹھایا ہوا، جس کو اٹھایا گیا. خالدن دیکھیں اب، ٹھیک ہے، دو پیش آ گئے تو خالدن کا اشارہ کیسے ہوگا؟ حالت رفع میں. اس کو بھی لکھ لیں تو اچھا ہے، کتاب میں نہیں ہے ابھی کیونکہ آگے جا کے پڑھنا ہے، مگر جب پڑھنا ہی ہے تو ابھی لکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے، نوٹس کچھ تو ایکسٹرا ہونا چاہیے نا. تو اصلی حالت جو ایک پیش یا دو پیش کے ساتھ ہوگی اس کو ہم حالت رفع کہیں گے، اس کی اصلی حالت کو حالت رفع کہیں گے. اور
جو اسم حالت رفع میں ہوگا، جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس کو مرفوع کہا جائے گا، مرفوع، ٹھیک ہے. البیت، ایک انگلی اوپر کریں گے حالت رفع میں، ٹھیک ہے. چلے یہ آگے حالت رفع ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ، اور ٹی پی آئی بھی اس کا ہم نے سیکھ لیا ہے. کلیئر ہو گئی یہ چیز. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ صالحن اشارہ کریں حالت رفع میں، ٹھیک ہے. اور مشرکتن حالت رفع، ہاں ٹھیک ہے مشرکتن. اچھا اب ایک اور لفظ لے لیتے ہیں، صالحون. نہیں حالت صرف ہم بتا رہے ہیں تو حالت ایک انگلی سے، حالت رفع ہے نا ایک انگلی سے، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں نا حالت بتا رہے ہیں نا، ہم لفظ تو بتا ہی نہیں رہے ہیں نا، ہم حالت بتا رہے ہیں کس حالت میں. تو حالت یہ ہوگی یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی، یہ تین حالتیں جو آگے جا کے پڑھنی ہے آپ نے، تو اس لیے حالت یہی والی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیں گے تو پتہ چلے گا جب بھی ہم حالت رفع کی بات کریں گے، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، ہم نے اوپر کی طرف انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ میں اسم اور خبر کی جو حالت ہے وہ رفع کی ہے. اب یہ بتانا تھا، اس لیے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم ہے یعنی مبتدا اور دوسرا اسم ہے یعنی خبر، دونوں حالت رفع میں ہوں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ اس کو موٹا سا لکھ کر کے ڈبے میں بند کر لیں اس کو. کسی جملے کے اندر اگر آپ کو حالت رفع میں نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ مسئلہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع حالت میں ہوں گے. جی اصلی حالت بالکل نہیں، تنوین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب جیسے یہاں البیتو تھا اس میں تنوین کہاں ہے؟ ہاں جی ہاں تو وہ اصلی حالت ہے نا اس کی، بس اصلی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اس کو بھی ہم حالت رفع ہی کہتے ہیں، مسلمون حالت رفع میں. ٹھیک ہو گیا. چلے تو یہ اشارہ ہو گیا ہمارا حالت رفع کا. ٹھیک ہے. اب جملہ آ گیا اللہ غفور، ترجمہ کریں اللہ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. البیت کبیر، ابھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. وہ خاص مکان بڑا ہے. المسلم صادق، اب یہ ہاں یہ خاص مسلم کی بات ہو رہی ہے، ہر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. المسلمون صادقون، ہاں وہ خاص مسلمان جو سب ہے نا، وہ سب کے سب سچے ہیں. المؤمن صالح، وہ خاص مومن جو ہے وہ نیک ہے. المؤمنون صالحون، تو المؤمنون بھی اشارہ یہی ہوگا اور صالحون بھی یہی اشارہ. المنافق فاسق، وہ منافق فاسق ہے یا نافرمان ہے، یہ ترجمہ کر لیں. فاسق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ترجمہ نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے. المنافقون فاسقون، اب جملوں کو آپ نے جمع میں بنانا ہے. المسلم صادق، جمع کریں. اب یہ مسلمینہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حالت رفع میں ہی رکھنا ہے آپ نے، اور صادقینہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حالت رفع میں رکھنا ہے آپ نے، تو صادقونہ بنے گا. المؤمن صالح، صالحون، ٹھیک ہے. المنافق فاسق،
اب دیکھیں نا یہ کام میں آن لائن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ نہ مائک سب کے آن ہو سکتے ہیں نہ سب کو میں سن سکتا ہوں. یہ کام کلاس میں ہی ہو سکتا ہے. تو آئی ایم شیور آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اب جو مخصوص نام ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا جیسے کسی کا نام ہے زید ہے حامد ہے, اب اس میں تو ال نہیں لگائیں گے نا آپ, تو ہمیں مخصوص نام کے آگے ال لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ نام خود بتاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثال طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اس کو معرفہ ہونا چاہیے یعنی کہ نون ہونا چاہیے. وہ البیت جیسے میں نے کہا کسی نون گھر کی بات ہو رہی تھی, تو اسی طرح جب میں کہوں گا کہ زبیر یا زید, تو زید پتہ ہے کہ زید وہ ہے بندہ, ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے. محمد رسول, ٹھیک ہے. نہیں یہاں پہ ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں صرف شارٹ, ہاں شارٹ کر رہے ہیں نا, آگے وہ بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے, ٹھیک ہے نا. ہود نبی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پہ یہی بتا دوں کچھ نبیوں کے نام ایسے ملے کہ جن میں تنوین نہیں آتی ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے. نہیں آپ نے تو پھر ایک اور اسٹیپ آگے کر دیا, ابھی میں ایک اسٹیپ لے کے جا رہا ہوں, 2 اسٹیپ پہ چھلانگ نہ لگا لینا وہ پھر اور چکر ہو جائے گا. ابھی نہیں, ابھی ابراہیم نبی, ٹھیک ہے نا. ابراہیم نبی اور ابراہیم رسول, ٹھیک ہے نا, دونوں ہو سکتا ہے. مگر ابراہیموں میں ایک پیش لگی ہوگی, تنوین نہیں آئے گی کیونکہ وہ نام کچھ نبیوں کے ایسے ہیں جن میں تنوین نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رول اس کے بھی ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے. نبی ویسے ہی رہے گا 2 پیش کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. زید صغیر, زید پتہ ہے ہمیں کون ہے, ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. زید کیا ہے, چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. سعد کبیر, سعد جو ہے وہ بڑا ہے. یہ سب جملہ اسمیہ کی مثالیں ہو گئیں بغیر ال والے, یعنی کہ ہیں تو معرفہ ہی مگر ال سے معرفہ نہیں بنا رہے ہم اس کو, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. بریک کے بعد جو سیشن ہوگا اس کے اندر بھی ہم نے یہی والا کام کرنا ہے کہ مؤنث کے ہم جملے بنائیں گے وہاں پہ, ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ. دعا ہم کر لیتے ہیں, تقریباً 10 منٹ کی بریک کر لیں یا 15 منٹ کی بریک کر لیں, چائے پی کر کے کوئک سی, پھر واپس آ جائیں گے اور پھر سیکنڈ لیسن کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ میں جان کر کے توبوں کے بعد روکتا ہوں کہ یہ بھی ایک کامن مسٹیک ہے کہ الیک کہہ دیتے ہیں لوگ, الیک کو. میں نے تو بہت پریکٹس کرائی تھی پہلے, مگر ابھی وہ ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ میں گیا ہوا تھا تو وہاں یہ بھی ایک کامن آبزرویشن تھی میری. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے اور اس کورس کے آخری لیسن کے لیے. اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 پڑھیں گے, صفحہ نمبر 15 اشارہ ڈی. تو انشاءاللہ اس لیسن کے بعد ہمارا 3/4 یعنی ثلث جو ہے وہ ہمارا جز اول کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جو آخری چوتھائی ایک حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم QC5 میں کر لیں گے, تو پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اس طریقے سے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ QC5 شروع کریں گے اس کے بعد. تو جو اشارے ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھے تھے ان سے اب آگے چلتے ہیں ہم. آخری والا اشارہ جو اس کا ہے رائنا مت کہو, یہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی یہودیوں کے بارے میں ہی ہو رہی تھی, وہ ٹاپک تھا جادو والا اور پھر اس سے ریلیٹڈ بات تھی. اب جو ہے نا یہ ایک سمجھ لیں نیا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ جو ان کی اخلاقی برائیاں تھیں وہ بتائی جا رہی ہیں, اور یہ پھر انشاءاللہ آگے اگلی آیتوں میں کنٹینیو ہوگا جب ہم QC5 میں آئیں گے. تو جو اشارے ہیں اس کے وہ پھر دیکھ لیں. شیطان کی
پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، اور رائنا مت کہو. شارٹ میں تھا شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رائنا. تو پہلے سے تعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بنی اسرائیل کی عادت تھی، وہ تھے تو بہت انٹیلیجنٹ، ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ اچھا نبی کے پاس جانا بھی ہے، ان سے پوچھنا بھی ہے، اپنے فیصلے بھی ان سے کرانے ہیں، وہ ساری باتیں، اور پتہ بھی تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، مگر ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ ان کی جو تکریم ہے وہ نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کی تضحیق کرنی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ جو الفاظ بولتے تھے اس میں بھی کچھ اس کو توڑ مروڑ کر دیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس طرح کے الفاظ زومانی جو ہیں وہ استعمال ہی نہیں کیا کریں. اسباق کیا ملیں گے ہمیں کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں. اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. نئے الفاظ جو ان دو آیتوں میں ہیں، ایک یہی رائنا آ جائے گا سب سے پہلے، اور پھر یہاں پہ میرا خیال ہے یہ یختصو. ہاں بس یہی دو نئے لفظ آ رہے ہیں، باقی سب لفظ ہمیں آتے ہیں. اور جب میں گرامر میں آؤں گا تو دیکھیں گے ہمیں یہ بھی آتا ہے، کوئی اتنا مشکل نیا لفظ نہیں ہے یہ. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. تو آئیے پہلے اس آیت کو ہم سن لیتے ہیں اور پھر وہی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. یا ایہا آپ کو آتا ہے، QC1 میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کو ابھی تک ہم توڑیں گے نہیں، یہ یاد رکھیں. اب یا ایہا ہم ایک ہی لکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے توڑنا اس کو. الذین آتا ہے آپ کو، آمنو اشارہ کر دیں، بس فوراً ہو جانا چاہیے اس کا اشارہ. لا تقولو اشارہ کریں، لا تقولو. نہیں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ لا تقولو نفی منع کر رہے ہیں، نہیں والا صیغہ ہے. ابھی بھی تھوڑا فرق ہے، 4 انگلیوں سے ایک سے نہیں ہوگا. تقولو ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو ہم نے یہ لا الناہیہ بھی پڑھ لیا ہے، جمع کی نون گر جاتی ہے، الف لگ جاتا ہے. اب پہلے ہم آپ کو لا تقولو توڑنے کو نہیں کہتے، منع کرتے تھے نا کہ لا تقولو کو ایک ہی لکھ دیں، کیونکہ اس وقت ہم نے یہ پڑھایا ہی نہیں تھا کہ اصل میں تقولونا ہے اور لا ناہیہ لگنے کی وجہ سے نون گری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب ہم نے پڑھ لیا چاپر اور ہیمر کے اندر، ہے نا. اب ہم اگر کہیں اور آپ توڑیں تو اب آپ توڑ سکتے ہیں، مگر ابھی آپ جب توڑیں گے اس کو تو لا پلس تقولونا لکھیں گے آپ، کیوں اصلی حالت میں آئے گا نا، توڑنے کے بعد اصلی حالت میں آنا ہے نا. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے کہ اب آپ توڑ سکتے ہیں، مگر توڑیں گے تو اصلی حالت میں لکھنا ہے، اس طرح نہیں لکھنا ہے، بس یہ بات ہے. اور نہ توڑیں تو جس طرح ہم نے QC1 سے آپ کو سکھایا تھا کہ مت توڑیں تو مت توڑیں، اسی طرح لکھ دیں. ٹھیک ہو گیا، فرق پتہ چل گیا، کیونکہ پہلے QC1 میں یہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بنا کیسے ہے، اب پتہ چل گیا کیسے بنا ہے. امر تو صیغہ ہے نا، یہ تو ایک وہ ہے. نہیں دیکھیں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. امر ایک صیغہ ہے پورا، جیسے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، ویسی فعل امر ہے. نہیں تو جیسے لم لگنے سے ہو جاتا ہے جزم والا، جیسے لا لگنے سے ہو جاتا ہے، امر میں ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ لم، لما، لام الامر اور لا الناہیہ، یہ ہم نے سیکھا نا، یہ حروف ہیں
جو جزم دیتے ہیں اپنے بعد آنے والے مضارع کو، یہ تو ان کا عمل ہو گیا نا، یہ کنڈیشن ہی ڈیفرنٹ ہو گئی. جیسے ان اور لن پڑھا آپ نے یا ان پڑھا، اسی طرح یہ بھی ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت دیکھیں، پھر بھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ امر کا حصہ ہے، ہم نے کہا تھا امر الگ ہے، فعل امر الگ ہے اور نہیں الگ ہے، پڑھایا بھی الگ الگ. تو اس کو کنفیوز مت کریں. ہاں صرف یہ بات ہے کہ دیکھیں حکم جو دے رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں دونوں چیزیں مخاطب سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. جس سے بات کر رہے ہیں اسی کو منع کریں گے مت کرو، اور اسی کو کہیں گے کہ کر. تو اس لیے صیغہ جو ہے نا وہ فعل مضارع سے مخاطب والا ہی آتا تھا صیغہ. یہ چکر تھا صرف، یہ دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ از کامن ان بوتھ. کلیئر ہو گئی اب بات؟ ماشاء اللہ سے عبدالحنان صاحب کی اسی 6 بھی کر رہے ہیں اس وقت ساتھ ساتھ، تو اس لیے ان کے کوشچن جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایڈوانس ہوتے ہیں. لا تقولو ہو گیا رائنا، رائنا کا اشارہ کرتے ہیں. اچھا رائنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعل ابھی ہم جب اس میں جائیں گے گرامر میں تو پھر اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا. رائی اور نا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہنا ہے رائنا مت کو، ابھی اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں. وقولو، اور قولو کا اشارہ کریں. قولو کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر تو قالو ہوتا تھا، قولو ادھر کہاں سے ہو جائے گا؟ قولو تو سامنے ہوگا. قل بھول گئے آپ لوگ شاید، QC2 میں گردان کری تھی خالہ کی. قل اور قولو، تو قولو ہو گیا. انظرنا، انظر یہ شاید نیا لفظ لگ رہا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انظر، ٹھیک ہے نا، دیکھیے ہماری طرف. واسمعوا، اس کو توڑ دیں. وا کے بعد کیا ہوگا؟ اشارہ کریں، اشارہ کریں. اسمعوا، ٹھیک ہے. اسمع واحد ہے اور اسمعوا جمع ہے. کلیئر ہو گیا؟ سمیع یسمعوا کی پوری گردان ہمیں آتی ہے. و لیل کافرین سب آتا ہے، ٹھیک ہے. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم آتا ہے، عذاب بھی اور دردناک بھی سب آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے اب، ٹھیک ہے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ویسی عربی میں اس کے اب آ جانا چاہیے QC4 کرنے کے بعد الحمدللہ. تو کہنا کیا ہے؟ انظرنا کہنا ہے اور رائنا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا کہنا ہے؟ اور توجہ سے سننا بھی ہے پھر، ٹھیک ہے. چلیں، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب فرماتے اور لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے ہیں رائنا، ہمارا خیال رکھیے، یعنی ہماری جانب توجہ دیجیے، ٹھیک ہے نا، اور بات کو دہرائیے وغیرہ. لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے اور رائنا کہتے تھے. رائی جو ہے وہ چروائے کو کہتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو کھینچ کے بولتے ہیں. تو جیسے ہمارے چروائے کہہ رہے ہو، جیسے ان کی ایک طرح سے مطلب ڈیگریڈ کرنے کی کوشش ہوتی تھی، ان کی کر تو سکتے نہیں ہیں. دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے، مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے. دونوں باتیں، اگر کسی کو نہیں پتا چلے تو دل میں خوش ہوتے رہیں، کسی کو پتا چل جائے تو وہ پھر وہاں پہ مسجد جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس بات کو چھوڑ کر کے اس میں بحث شروع ہو جاتی وہاں پہ. کہ آپ نے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کسی عالم کے پاس آپ چلے جائیں اور کوئی سوال کریں نا تو ان کے چھوٹے آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے عالم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ والا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ علم وغیرہ تو رہ جاتا اور یہ بحث لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لفظ استعمال کرنے سے منع کیا اور اس کے بجائے دوسرا لفظ انظرنا سکھا دیا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اچھی طرح سنتے تو انہیں اس بات کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. واسمعوا جو ہے کہ دوبارہ دہرائیے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف بات کیا کرتے تھے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ بہت ہی فصیح اس زمانے کی، جو دیہات میں جو کیا کہتے ہیں پیور لینگویج جن لوگوں کی ہوتی تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. اور حدیث میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کے جملے اتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے جملے ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ ہاں واقعی کسی زبان کے ماہر نے ادا کیے ہیں.
کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم. الحمدللہ. آیت نمبر 105 جو آج کے سبق کی آخری آیت ہے، اب اس کو سن لیتے ہیں ہم اور پھر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں. ما یودو، ما تو ہو گیا نہیں، یودو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اشارہ کریں پتہ چل جائے گا پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا ہے. پہلے تو ایک انگلی ہوگی. ہاں، اور کیا ہے؟ فعل ماضی ہے مضارع؟ مضارع ہے نا، تو اوپر کی طرف اشارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ودا یودو، اس کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے. 6 چابیاں تو کم سے کم ضرور کی ہوئی ہیں. ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے پہلے اس کا؟ پسند کرنا، خواہش کرنا، پسند کرنا. تو انہی معنوں میں یہاں پہ نہیں چاہتے ہو گیا ترجمہ. ٹھیک ہے نا. الذین، وہ سب جو ہو گیا. کفرو، اشارہ کریں کفرو. کفرو تو بہت جلدی ہو جانا چاہیے، اشارہ اتنی دیر کیسے لگ رہی ہے؟ نیچے نیچے نیچے. کفرا کفرو. ہاں، کفرا کفرو ہے نا. ٹھیک ہے. من اہل الکتاب آتا ہے ہمیں سب، من بھی آتا ہے اور اہل الکتاب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. وللمشرکین، ولا اور نہیں، المشرکین یعنی کہ وہ بھی نہیں چاہتے، جو کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے اور مشرکین بھی نہیں چاہتے. ان کہ ہو گیا. یونزلہ، اس کا اشارہ کریں. پہلے آیا کہاں سے؟ فعل بتائیں. چلیں اس کا فعل ماضی مضارع بتائیں اس کا. نزلہ یونزلو، تو یہاں پہ تو یونزلہ لکھا ہوا ہے، 2 چینج آ گئی. ٹھیک ہے نا، 2 چینج آ گئی. ایک مجہول ہو گیا، تو مجہول کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، یہ والا ہو گیا اشارہ. ٹھیک ہے نا. اب ایسے نہیں کر سکتے ہم، ہاتھ الٹا ہو گیا مجہول کا. ٹھیک ہے. اور پھر زبر بھی لگی ہوئی ہے. یہ کیا بتا رہی ہے؟ اب تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. پیش جو ہے زبر میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ ان کی وجہ سے. اور ان کون سے حروف میں سے ہے؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ ہاں، یہ نصب دیتے ہیں، یعنی کہ زبر پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے ہیمر سے یاد رکھا ہوا، ڈاکٹر صاحب نے جو ہیمر والے اسی کورس میں ہم نے پڑھا ہے. تو اب یہ آگے قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے جو بھی ناصبہ اور جازمہ حروف کے ساتھ فعل مضارع میں تبدیلی آئے گی، ہم اس کو نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ ان کے ینزلہ، نازل کی جائے، علیکم تم سب پر، من سے، خیرن بھلائی یعنی کہ کوئی بھلائی، من ربکم یعنی کہ من سے، ربکم تمہارے رب کے، تم سب کے رب کے جانب سے. ٹھیک ہے نا. تو من کی وجہ سے یہ ربو جو تھا وہ ربی ہو گیا، اور کم ربکم کا اشارہ آپ کو آتا ہے. ٹھیک. واللہ، اور اللہ، اللہ کیا کرتا ہے؟ یختص. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اختصا یختصو ہے، یعنی کہ خاص کر دینا اس کو. ٹھیک ہے نا. تخصیص جو ہے وہ باب تفیل سے آتا ہے، یہ باب افتعال سے ہے. اختصا یختصو، اختصاص، اختصاص کر. ٹھیک ہے نا. جی اچھا، تو خاص کر لینا ہے، وہی مادہ وہی ہے خاص کرنے والا، مگر وہ الگ الگ فعل الگ الگ باب سے آتے ہیں نا. بھی رحمت ہی، اپنی رحمت سے. من یشاء، من بھی ہمیں آتا ہے اور
یشاؤ کا اشارہ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. شاہ یشاؤ پورا ہم نے گردان کی بھی ہے بھائی اس کی تو. ٹھیک ہے، فعل مضارع. واللہ آتا ہے. ذل فضل، زو بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، والا. اور ہم نے کہا تھا نا کہ یہ زو، زا اور زی، ٹھیک ہے نا، یہ 3 حالتیں اسی کی. آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے اس کو بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. الفضل فضل ہو گیا، اور العظیم. ٹھیک ہے، اب دیکھیں الفضل کے ساتھ العظیم آ گیا نا، یہ جوڑی ہے، یہ جملہ نہیں ہے پورا. ٹھیک ہے نا. اچھا، مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے، یا کم از کم رسول کا احترام تو کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا. کفار و مشرکین مکہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے. خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز، جیسے کتاب، پیغمبر، اسلام اور مسلمانوں کی فتح، یا کوئی فائدے والی چیز. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اسی سے خیر کی بھیک طلب کرو. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں ڈالی ہے، جن لوگوں نے پرانا والا QC1 کیا تھا ان کو تو یاد ہونی چاہیے کہ پرانے QC1 میں یہ حدیث ہم نے پڑھی ہوئی تھی. یاد ہے؟ چلیں، اور ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اب، اسی لیے میں نے اس کو پہلے عربی میں دکھا رہا ہوں، پھر ترجمہ بھی دکھا دوں گا. ویسے کریں ترجمہ. انا، بے شک، اللہ، اللہ، یہ اللہ ہوتا ہے مگر انا کی وجہ سے اللہ آ گیا. یرفعو، رفع یرفعو، آج ہی ہم نے مرفوع پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا، حالت رفع آج ہی پڑھی ہے ہم نے، تو یہ لفظ بھی ہمیں آتا ہے. یرفعو کا کیا اشارہ کریں؟ یرفعو کا، ہاں، وہ بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. بی حاضل کتاب، بی سے حاضل کتاب، یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. بحاظل کتاب. ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے اس کتاب سے. کس کو؟ اقوامن، کچھ قوموں کو. کون سی قوموں کو کرتا ہے؟ جو حامل کتاب ہوتی ہیں، ہماری طرح نہیں چھوڑ دیا ہے. واہ، اور یدعو، یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے، نیچے کرنا، ذلیل کرنا. ہاں وہاں پڑھا تھا شاید. ٹھیک ہے، یدعو. ٹھیک ہے، تو پست کرتا ہے، نیچے کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. بھی ہی، اچھا یہ زیر نہیں لگی ہوئی، بھی ہی، تو یہ ہی جو ہے یہ وہی اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے اس سے. آخرین، یہ بھی QC1 میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے آخر اور ایک ہوتا ہے آخر. عربی میں یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آخر کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ لاسٹ والا، جو اردو میں بھی ہم آخر کہتے ہیں نا، آخرہ اسی سے بنا ہوا ہے، آخرت کا دن. ٹھیک ہے، اور آخر جو ہے وہ کیا ہے؟ دی ادر ون، دوسروں کو. ٹھیک ہے نا، صحیح. ایک کسی کی بات ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں جو دوسرے ہوں گے یا دوسرا ہوگا اس کو آخر کہا جائے گا. تو آخرون تھا یہاں پہ، آخرین جو ہے یہ اس کی تبدیل شدہ حالت ہے، مگر سمجھ آ گئی ہے ہمیں کہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے. کس سے؟ اسی کتاب سے. ترجمہ دیکھ لیں. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے تو کچھ قوموں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے. اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کون سی قومیں ہیں جو اس سے بلند ہوں گی اور کون سی قومیں ہیں جو اس سے نیچے جائیں گی. جو اس کو تھام کے رکھیں گی، اس کو اپنائیں گی، اپنی زندگی میں لے کے آئیں گی، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کر رہی ہوں گی، وہ اسی کتاب کے حامل ہوں گی، تو ان قوموں کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. مسلمان 1000 سال سے زیادہ جو ہے وہ اس کتاب کو لے کے چلتے رہے اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا. جب انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر آج یہ حالت ہے ہماری کہ اس زمین کے اوپر آپ دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہماری کیا رسپیکٹ ہے. میسج کیا ہوا ہے صاحب اس حدیث کو ڈاکٹر صاحب کے لانے کا؟ میسج کیا ہوا؟ اگر ہم نے بحیثیت قوم بلند ہونا ہے، اٹھنا ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے، کچھ
حاصل کرنا ہے تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا اس کتاب کے ساتھ، اور صحیح معنوں میں جڑنا پڑے گا جو یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ یہ کانسیپٹ آج والا نہیں کہ جو آج کل سمجھتے ہیں جو اس کتاب کے ساتھ جڑ گیا اب وہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہر طرح کا علم پڑھیں گے، سائنس بھی پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، قرآن خود دعوت دے رہا ہے اس کی، ریسرچ کریں گے اور ڈسکوریز جو ہیں اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، وہ ساری چیزیں کریں گے۔ جو مسلمان جس وقت دنیا میں اوپر تھے، آپ کو پتہ ہے ہر سائنس میں وہ آگے تھے، چاہے وہ طب ہو گئی، چاہے ایسٹرونومی ہو گئی، چاہے جیوگرافی ہو گئی، کوئی علم آپ لے لیں، جراحی ہو گئی، یہ جو میڈیسن ہے اس کے اندر، کیمسٹری کیمیا کے اندر، میتھمیٹکس الجبرا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہر کوئی بھی علم دیکھ لیں، وہ مسلمانوں نے اس میں ترقی کی ہوئی تھی اس وقت، اور اسی لیے پھر رول کر رہے تھے، وہ دنیا میں عزت تھی ان کی۔ اب ذلیل ہو گئے کیونکہ ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے، وہ ان کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ شاید پتہ نہیں سائنس کا علم حاصل کرنے سے کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، صحیح معنوں میں قرآن سے جوڑنا ہے۔ تو جی یہ والا جی الذین ہے نا، وہ سب لوگ ہیں نا اصل میں۔ اچھا یہ تو ابھی نہیں پڑھایا نا، ابھی اس کی بات نہیں کریں، ابھی صرف یہ بات کریں ان کا یہ ہے کہ یہ واحد کا صیغہ کیوں آیا ہے، تو یہ نوٹ کر لیں۔ ابھی ہم جب جملہ فعلیہ پڑھیں گے نا، تو جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو رہا ہوگا نا، اس میں فعل عام طور پہ واحد میں ہی ہوگا۔ ایک کنڈیشن ہے جب جمع میں آ سکتا ہے، وہ کنڈیشن بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ورنہ عام طور پر واحد سے ہی شروع ہوگا وہ جملہ، ٹھیک ہے، چاہے آگے جمع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ آگے ہے، چھوڑ دیں نا ابھی اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، کہ کب یہ جمع آئے گا وہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی وہ ضمائر وہ پڑھائے نہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ الذین ہو گیا، کفروا کلیئر ہو گیا، بس اس یاد، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے؟ یقول السفہاء، سا ہم پڑھ چکے ہیں قریب، یقول کیا ہے؟ یقول واحد ہے نا، سفہاء ہم پڑھ چکے ہیں جمع ہے، سفیہن کی جمع ہے نا۔ تو یہ عربی کا قاعدہ یاد کر لیں یہ، کہ واحد سے شروع ہوگا، آگے جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر ایکسیپشنز ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں بھی، بس کیا ایکسیپشن ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے اس سے۔ تو کیا ترجمہ ہوا ہے؟ لوگوں جو ایمان لائے اور آئینہ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیں۔ اس کا سبق کیا پہلا ہے کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا، زومانی لفظ کو اوائڈ کرنا، یہ آج کے دور میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے زمانی لفظ استعمال کر جائیں گے اور آپ کو شبہ ہوگا کہ اچھا یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہر وہ لفظ جس کا ایک اچھا معنی اور ایک خراب معنی ہوتا ہے مت استعمال کرو اس کو۔ تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پلان مثال کے طور پہ ہم کیا بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں حدیث کی کسی کتاب جیسے ریاض الصالحین یا مشکات المصابیح وغیرہ کا مطالعہ کرنے کا پلان بناؤں گا۔ ریاض الصالحین تو بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، میرا خیال ہے ہم سب لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہونی چاہیے، ایک تو حدیثی کتاب ہونا ٹھیک ہے۔
کوئی نیا اسم اس میں نہیں آیا ہے، اسم جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے فعل میں آ جاتے ہیں. انظرنا، یہ میں نے بتایا تھا، نظارہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، نظارہ ینظر، ٹھیک ہے نا. تو اس کی 6 چابیاں جلدی سے کر لیں. کون کرے گا؟ ینظر، انظر، ناظر، منظور، ناظر. ماشاء اللہ، نظرن ہے یہ، بس صرف یہ مصدر دیکھ لیں، باقی تو ہمیں آتا ہے. باب نصرہ ہے، ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. واسمعوا، کون سا باب ہے؟ باب سمیع ہے، ٹھیک ہے. 6 چابیاں جلدی سے کر دیں. کون، کوئی اور کر دیں نا. سمیع، یسمع، اسمع، سامعون، مسموعون، سمعون. ماشاء اللہ. کفرو، یہ بھی آتا ہے ہمیں، کون کرے گا؟ کوئی اور کر دے. یکفرو، اکفر، کافرن، مکفورن، کفرن. ماشاء اللہ سے حبیب الرحمان صاحب ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ کر کے ابھی آئے ہیں، تو گردانے ان کو تو پوری یاد ہونی چاہیے. میرا خیال ہے لیسن کے اینڈ پہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا 2 منٹ کے لیے، شیئر تو کیجیے گا نا لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ٹیچر ٹریننگ ورک شاپ کا. کفر یکفرو کی ہو گئی. العظیم، یہ عظمہ یعظم، ہاں یہ باب کروما، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، اس کی پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے نا اس میں. عظمہ، تو کون کرے گا؟ ہاں یعظم، ڈیش، ٹھیک ہے نا. عظم، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کمزور والے آ جائیں. تقول، قال یقولو کی گردان تو سب کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے. کر دیں جلدی سے کر دیں. نہیں، قال ادھر کہاں سے ہو گیا سر؟ قال، ہاں قال یقولو، قل، جلدی جلدی کریں. قال یقولو کی گردان تو کیونکہ دیکھیں قرآن، ہاں وزن. باب کون سا ہے اس کا؟ باب دسرا ہے نا. ہاں چلیں. اچھا نیکسٹ کون سا ہے؟ یودو، ودا یودو، یہ بھی ہم کر چکے ہیں. یہ کون سا باب ہوگا اس کا؟ ہم نے یہ گردان، اس کے 6 چابیاں ہم نے کی ہوئی ہیں. ودا یودو، یہاں پہ زبر آ رہا ہے، وہاں پہ زنا یظنو تھا، تو یہ فتح ہوگا کیونکہ یودو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تھا اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل کیا ہے؟ مسا یا مسو، یاد کریں. اچھا نہیں پڑھا ہوا ہے تو پھر نہیں، پھر یہ سمیع ہی ہے کیونکہ اس وزن اس کا وہی ہے، پھر وہ آپ سمیع ہے. ہاں مسا یا مسو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو بس یہ بھی پھر وہی ہے اسی وزن پہ، ٹھیک ہے نا. چلیں 6 چابیاں کون کرے گا؟ اس کی 6 چابیاں تو ہم کر چکے ہیں نا. یودو، ودا، ودا، ہاں. وادن، مودودن، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. ودن، مصدر اس کا ودن ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح، ہاں مس صحیح ہے، مس، ٹھیک ہے. یشاء، یہ بھی ہم کر چکے ہیں. اس کی 6 چابیاں کوئی اور کرا دے جس نے ابھی تک نہیں کرائی ہے. کوئی ایک ایک نہیں ہے، کوئی ایک بندہ کرے نا، 2 3 آگے پیچھے کر رہے ہیں، ایک کو کرائیں دیں. چلیں کرائیں، دوبارہ سے کریں. مشیتن، ٹھیک ہے نا. اور چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں مسئلہ ہے. باب کون سا تھا اس کا؟ آمنو ابھی ہم نے کر لیا تھا. اشرکا یشرکو، یہ بھی آتا ہے نا سب کو؟ جلدی سے کوئی کر لے.
اشراق. انزلہ, ہاں نزلہ ینزلو, نزلہ ینزلو, جلدی سے کر لیں اس کی بھی. یہ یہاں پہ جو ینزل آ رہا ہے یہ مجہول کی وجہ سے آ رہا ہے. میں نے آپ کو مجہول کی گردان نہیں کہی ہے, ورنہ پھر آپ نزلہ, ہاں نزلہ سے شروع کرتے ورنہ آپ تو, ہاں نزل انزال. تو باب کون, تنزیل ہے. ہاں باب کون سا ہے, تفعیل ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں باب تفعیل ہے تو تنزیل بنے گا. ٹھیک ہو گیا. چلے یختص, اختص یختص, یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اختصص مختصن مختصن, وہ اس کی وجہ, اس وجہ سے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے نا اس میں, یہ شد والا ہے نا, اس وجہ سے دونوں ایک ہی ہے. وہاں پہ ایک سواد جو ہے نا اس میں زیر کیسے دکھائیں گے آپ یہاں پہ, اس لیے ہاں جب کھول کے کریں گے تو پھر ہو جائے گا, مگر جب شد کے ساتھ کریں گے تو ایک ہی جیسا رہے گا. جی بالکل افتعال. ٹھیک ہے نا, وہ تو اب آپ خود لگا سکتے ہیں نا, جب باب افتعال ہے تو اختصاصی ہوگا, یہاں پہ زبر و پیش تو نہیں آ سکتی ہے. چلے الحمدللہ قرآن والا پارٹ مکمل ہو گیا. گرامر تو میں نے بتایا کوئی نئی تھیوری بتانی نہیں ہے آپ کو, اسی میں مذکر سے آپ مؤنث آئیں گے جملہ اسمیہ, تو میرا خیال آج ہم کلاس جلدی ختم کر سکتے ہیں اور پھر عشاء پڑھ لیں گے میرا خیال ہے 8:05 تک. جملہ اسمیہ پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ کی کیا ہم نے پڑھا تھا, اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں, مبتدا. دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں, خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر کون سی حالت میں ہوتے ہیں, دونوں مرفوع حالت میں ہوں گے یا حالت رفع میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مبتدا عام طور پہ کس شکل میں ہوتا ہے, معرفہ ہوگا, یا تو الگا ہوا ہوگا, یا کوئی خاص نام ہوگا جو معروف ہوگا, نون ہوگا. اور خبر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, نکرہ ہوگی عام طور پہ. ٹھیک ہے نا, اس میں تنوین لگی ہوئی ہوگی, پتہ چل رہا ہوگا ہمیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دو باتیں اگر آپ کو پتہ ہے, باقی صرف نحو تو میں نے ایکسپلین اسی وقت کر دی تھی. یہ مثال بھی ہم نے دیکھ لی تھی کہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ میں کیا فرق ہے, یہ بھی دیکھ لیا تھا ہم نے کہ جوڑیاں اور جملے جو بنتے ہیں, یہ سب چیزیں ابھی ہم نے بریک سے پہلے کر لی ہیں, تو دوبارہ سے میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, اس کو گھر جا کے آپ ریوائز کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, تو یہ بھی ہم نے ایکسرسائز کر لی تھی, اس کو بھی چھوڑ دیں. مؤنث کے جملہ اسمیہ میں آ جائیں, رول سارے وہی ہیں. ٹھیک ہے نا, صرف مذکر کی جگہ مؤنث آ جائے گی. تو وہاں پہ ہم نے البیتو پڑھا تھا, یہاں پہ المدرسۃ کبیرۃن. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا البیت کبیرن, تو یہاں پہ کیا ہے, المدرسۃ کبیرۃن. تو یہ مبتدا المدرسۃ ہو گیا اور خبر اس کی کیا ہوئی, کبیرۃن ہو گئی. یعنی کہ وہ اسم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مدرسہ ہے, اور اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ بڑا ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نوٹ کیا ہے, مدرسہ عربی زبان مؤنث ہے کیونکہ اس لفظ کے آخر میں گولتا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ بھی بات آج میں نے بتائی تھی کہ ہر اسم جس کے آخر میں گولتا ہو وہ ضروری مؤنث نہیں ہے. جیسے آج ہی میں نے مثال دے دی تھی آپ کو, مصوبتن جیسے آیا تھا, اور شجرتن جیسے, وہ یہ تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے. المسلمۃ صادقۃن, تو مسلم عورت سچی ہے. المسلمات صادقات, اب یہ آگے جمع یہاں پہ دیکھیں, المسلمات صادقات. ہاں اشارہ یہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمات کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں صادقات. ٹھیک ہے نا, مسلم عورتیں سچی ہیں. یہ صرف حالت رفع میں ہے بس. المؤمنۃ صالحۃ, اور اسی کی جمع آئے گی المؤمنات صالحات. مومن عورتیں ایمان والیاں نیک ہیں.
المنافقۃ فاسقۃ، منافقہ فاسق ہے، المنافقات فاسقات، منافق عورتیں فاسق ہیں۔ جملوں کو آپ نے اب جمع میں بنانا ہے۔ المسلمۃ صادقۃ، جب جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، المسلمات صادقات، ٹھیک ہے نا، دونوں حالت رفع میں ہی ہوں گی۔ المؤمنۃ صالحۃ، بنائیں جملہ، ماشاء اللہ۔ المنافقۃ فاسقۃ، اب یہ مذکر جملوں کی مؤنث بنانی ہے آپ نے۔ المسلم صادق کیا ہوگا؟ المؤمن صالح، المنافق فاسق، اچھا پھر ایک اور چیز جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے لیسن 13 کے اندر، کہ ٹوٹی ہوئی جمع جو ہے وہ واحد مؤنث اسم کے طور پر کام کرتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو اب بیتن جو ہے اس کی جمع کیا آ رہی ہے؟ بیوتن، تو ہم نے کہا تھا اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہوگی وہ پھر مؤنث میں ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح مسجدن کی جمع کیا ہوگی؟ مساجدو، مساجدو ہوگی، یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جبالن کی جمع کیا ہوگی؟ جبالن، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں المساجد قدیمتن، کیونکہ خبر دی جا رہی ہے اس کے بارے میں، تو اب قدیمن نہیں کہہ رہے ہیں ہم، قدیمتن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو مسجدیں پرانی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جمع ٹوٹی پھوٹی والی ہے، جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے۔ البیوت جدیدتن، یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، مگر وہاں ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ الجبال کبیرتن، ٹھیک ہے، پہاڑ بڑے۔ جملوں کو جمع بنانا ہے۔ المسجد قدیم قدیمتن، ماشاء اللہ، بہترین، دیکھیں اتنا آسان ہے، آپ کو آ جاتا ہے۔ البیت جدید جدیدتن، الجبل کبیر کبیرتن، ماشاء اللہ۔ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر کہ نیکسٹ کلاس ہماری ریویژن کی کلاس ہوگی اور یہیں پہ ہوگی، اور ریویژن کلاس جو ہے اس کی پھر وہ آن لائن بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہیں پر ہوگی۔ اور اس میں آپ لوگوں نے جس طرح مڈ کے ریویژن میں ہم نے کیا تھا، تمام جو گردانیں اس کورس میں ہم نے کی ہیں، اور جو ہم نے یہ 6 چابیاں پڑھی ہیں، اور واحد جمع مکسر، یہ چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہیں، تاکہ ہم یہاں پہ اس کی ریویژن کر لیں۔ اس کے بعد اگلے ہفتے انشاءاللہ فائنل کوئز ہوگا، اور ابھی اینڈ سے لیسن ہم اینڈ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 5 منٹ میں، اور 2 منٹ میں آپ کو دوں گا کہ آپ اپنا ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ جو اٹینڈ کر کے آئے ہیں وہ شیئر کر لیجیے گا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ۔ تو لیسن ہم ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے ویکینڈ پہ 3 دن کی ہم نے ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کروائی تھی الفلاح منزل میں، اور صبح سے شام تک کا پروگرام ہوتا ہے 3 دن کا۔ ماشاءاللہ سے کوئی میرا خیال ہے 25 کے قریب جینٹس اور لیڈیز ملا کر کے تھیں ہمارے پاس، اور مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے، پشاور سے لے کے کراچی تک سے لوگ آئے ہوئے تھے، یہاں والے تو تھے ہی، ہمارے یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے ہوئے تھے۔ تو میں 2 منٹ کہوں گا کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لیں، سیشن میں یہاں پہ اینڈ کر لیتا ہوں۔